بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل سورة دخل فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن أبي الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے جنت کا۔ آج 90 ہفتہ ہے جنت کا تذکرہ کا۔ ظاہر بات ہے کہ جنت میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ اللہ کے رسول بار بار صحابہ کو فرماتے تھے ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو چیز وہاں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ انسان کے سمجھ سے باہر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمت تیار کر رکھی ہے۔ ہر چیز وہاں کی تصور سے باہر اور بے انتہا لذیذ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ افی الجنت خیل، کہ اللہ کے رسول جنت میں کیا گھوڑا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ہاں، جنت میں گھوڑا ہوگا۔ اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہو جناحان، کہ وہاں پر جو گھوڑا تم کو ملے گا یاقوت کا، یعنی ہیرے موتی جواہرات کا، یاقوت کا تم کو گھوڑا ملے گا، اور اس کے پر ہوں گے، بازو ہوں گے جس سے وہ اڑے گا، اور جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک تم کو اڑا کر کے لے جائے گا۔ لا تبولو ولا تفرسو، اور وہ ایسا گھوڑا ہوگا جو نہ پیشاب کرے گا، نہ گندگی پھیلائے گا، نہ لید کرے گا۔ اس طریقے کا گھوڑا اللہ تعالیٰ تجھے عنایت فرمائیں گے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کیا جنت کے اندر اونٹ بھی ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا ہاں، اونٹ بھی ہوں گے، یعنی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے ہر چیز وہاں پر عنایت کی جائے گی۔ چنانچہ ثم طار بک حیث شئت، پھر جہاں تک تم چاہو گے وہاں تک تم کو اڑا کر کے لے جائے گا، نہ اس میں تیل بھرانے کی ضرورت اور نہ کسی طریقے سے انتظام کی ضرورت۔ جہاں تک تم چاہو گے اڑنا وہاں تک تم کو اڑا کر کے وہاں لے جائے گا۔ اور جو سواری، یعنی دنیا کے اندر اگر جہاز ہو، ٹرین ہو، جو چیز آپ کو سواری کی طبیعت چاہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ سواری کے تمام اقسام اور سواری کے تمام انواع کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیے ہیں، اور وہاں نہ سگنل لینے کی ضرورت ہے، نہ پاس لینے کی ضرورت ہے، نہ ایندھن بھرانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تم چاہو گے وہاں تک تم کو اڑا کر کے لے جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہم یوتون فی الجنت بخیل مسرجمۃ ملجمۃ، کہ جنت کے اندر گھوڑے کو زین کس کر کے اور لگام کس کر کے لایا جائے گا۔ فَيَرْكَبُونَهَا حَيْثُ يَنْتَهُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور جہاں تک وہ لوگ چاہیں گے اڑنا وہ لوگ اڑیں گے، جس جگہ جس مقام پر جانا چاہیں گے ہر ایک مقام پر وہ چلے جائیں گے۔
اور جب وہ چلیں گے تو ایک بادل چھا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے ایک بادل چھائے گا اور اس بادل سے مشک و زعفران کی بارش ہوگی، ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کے اندر، اس کے ناک کے اندر، گھوڑے کے ناک کے اندر، گھوڑے کے لگام کے اندر، گھوڑے کے زین کے اندر تمام طرح کے مشک و عنبر اور خوشبو کی چیزیں یہ بھر جائیں گی۔ اور جب وہ آدمی اڑتا رہے گا، یعنی ہوا جو چلے گی اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ دیہات میں اگر آپ لوگ کبھی سفر کیے ہوں گے تو جب کبھی خوشگوار ہوا چلتی ہے اور کھیتوں کا موسم لہلہاتا ہے تو اس وقت آدمی کو کتنا سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اندازے سے باہر ہے۔ تو جہاں پر مشک کی بارش ہو جس ہوا کے اندر، اور جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ مشک و زعفران کی بارش برسائیں گے اور سواری کے اوپر اور اس کے اوپر بھی، چنانچہ وہ لوگ اسی طرح مشغول رہیں گے تو بیویاں آواز دیں گی کہ یا عبداللہ، کہ اے اللہ کے بندو تم کہاں ہو؟ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جنتی کہیں گے کہ من انتی، تو کون ہے؟ وہ جنت کی حوریں کہیں گی انا زوجتک و حبک، کہ تم بھول گئے ہم تمہاری بیویاں ہیں اور تمہارے محبوبہ ہیں، تم کہاں ہو؟ چنانچہ وہ آیت پڑھیں گی فلا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ لہن، فلا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے یہ انسان بھول جائے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر، اسی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول فرمائے کہ 40 سال تک جب آدمی سواری کرے گا تو 40 سال تک سواری کے اندر مشغول رہے گا اور بیوی کا خیال تک نہیں آئے گا، جبکہ آپ کے سامنے جنت کے حوروں کا حسن کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کا حسن کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، جیسے کہ سورج کے سامنے لالٹین کی روشنی اور چراغ کی روشنی ہو جاتی، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حسن کے سامنے سورج کی روشنی کو بنا دیا۔ تو سوچئے کہ سواری کے اندر وہ ایسا مشغول ہوگا کہ 40 سال تک مشغول رہے گا اور بیوی کا خیال تک اور دوسری جنت کی نعمت کا خیال تک نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کیا جنت کے اندر اونٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول یہ کلیہ بتا دیے، ایک اصولی بات کہ تمہارے لیے جو چیز طبیعت چاہے گی وہ تمام کے تمام سواری کا نظم اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے کر دیں گے۔ جنت کے اندر تمام طرح کے سواری، یعنی صرف میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب جنتی لوگ جنت میں سوار ہوں گے تو 40 سال تک اپنے بیوی سے اور اپنے حور و غلمان سے اور جنت کی نعمتوں سے مستغنی ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ اس ہوا کی لذت کی وجہ سے جو مشک اور عنبر کی ہوا چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انتظام کر رکھا ہے۔ یہ تو سواری کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کا تذکرہ کیا کہ بازار، جنت کے اندر بازار بھی ہوگا، اور جس طرح ایک مجمع میں، ایک جلسہ میں، ایک بازار میں لوگ ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح جنت میں جنتی لوگ آپس میں ملاقات کریں گے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ ہر جمعہ، وہاں تو دن رات نہیں ہوگا لیکن ہفتے کے بقدر کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، تو جنتی لوگ اپنے جنت میں مشغول ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور حور و غلمان کے ساتھ، جنت کی نعمت کے ساتھ مشغول ہوں گے کہ ایک فرشتہ آواز دے گا کہ اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت میں جانے کی دعوت دیتے ہیں، تم جنت میں جاؤ۔ چنانچہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ اگر ان کو خواہش ہوگی کہ یہ چیز لوں، وہاں پر پیسہ لے کر کے جانے کی، ATM لے کر کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
وہاں پر صرف خواہش ہوگی کہ ہم یہ چیز لیں، اس کی خواہش ہونے کی وجہ سے جنت میں اس بازار سے چیز وہ اٹھ کر کے اس کے جنت میں وہ چیز چلی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نظام بنائے ہیں۔ اور ایک ہوا چلے گی جس ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کو ایسی فرحت و خوشی محسوس ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کے حسن کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بازار سے واپس جائیں گے تو بازار سے واپس جانے کے بعد اپنی بیویوں کو دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہیں، اور بیویاں دیکھیں گی کہ ہمارے شوہر جو بازار جانے سے پہلے کم حسین تھے، بازار جانے کے بعد اب یہ زیادہ حسین ہو گئے۔ چنانچہ وہ بیویاں کہیں گی کہ کیا بات ہے، بازار سے واپسی کے بعد آپ کے حسن کے اندر بڑھوتری دیکھتا ہوں، آپ کا حسن و جمال بڑھ گیا۔ تو شوہر بھی بیویوں سے کہیں گے، حوروں سے کہیں گے، ہم بھی تمہارے حسن و جمال کے اندر بڑھوتری دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث گزر چکی کہ جب پہلی مرتبہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھے گا اور حور کو دیکھے گا تو 40 سال تک ٹکٹکی باندھ کر کے اس کو دیکھے گا، نظر نہیں ہٹائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ حسن و جمال بڑھے گا۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہر ہفتے حسن و جمال بیوی کا بھی بڑھتا چلا جائے گا اور شوہر کا بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ لیکن دنیا کے بازار میں کہ اگر آدمی جائے نظر کی حفاظت نہ کرے تو چہرے پر منحوسیت پڑ جاتی ہے، اور دنیا کا بازار خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن جنت کا بازار ایسا ہوگا کہ حسن و جمال بھی بڑھے گا، اور جنت میں جو چیزیں نہیں ہوں گی وہ تمام چیزیں وہاں پر ان کو ملیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، وہاں پر سامان نہیں ملے گا، اس بازار کے اندر ما فیہا شراء ولا بیع، وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگا، بلکہ صورت ہوگی، نقشہ ہوگا، اور ہر یہ تصویر وہاں پر بنی ہوگی مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ اب مرد اور عورت میں سے جو بھی چاہے گا کہ ہم اس شکل میں بن جائیں، چنانچہ سوچنا ہوگا کہ اس شکل میں وہ عورت بن جائے گی، اس شکل میں وہ مرد بن جائے گا۔ برخلاف دنیا کے کہ ہم لوگ انڈین صورت میں پیدا ہوئے، ہم لوگوں کی شکل ہندوستانی ہے، اب اگر انگریز کی شکل چاہیں، افریقہ والوں کی شکل چاہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا والے کی شکل چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے اسی شکل میں دنیا میں موت تک رہنا پڑے گا، یہاں ایسا نظام نہیں ہے۔ لیکن اگر جنت میں ایک ہفتہ وہ چاہا کہ انڈیا والے کی شکل میں رہے، دوسرا ہفتہ چاہے کہ افغان کے شکل میں ہو جائے تو اس کی دوسرے ہفتے کے بعد شکل بدل جائے گی، تیسرا ہفتہ چاہے کہ وہ انگریز کی شکل میں ہو جائے تو وہ شکل بدل جائے گی، چوتھا ہفتہ چاہے ملیشیا کی شکل میں ہو جائے تو انڈونیشیا کی شکل میں، یعنی جس شکل میں چاہے گا اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کی سارے لوگوں کی شکل کو جس طرح چاہے آدمی اپنی شکل کو بدل سکتا ہے، جو صورت وہاں پر اپنا اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نظام رکھا ہے کہ مرد اور عورتوں میں سے جو چاہے جس شکل میں بننا چاہے، ایک ہفتہ کے بعد، ایک سال کے بعد، ایک مہینے کے بعد، جب بھی وہ شکل کو چینج کرنا چاہے، اپنے فیس کو بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نظام رکھا ہے کہ صرف وہ دیکھ کر کے خواہش کرے گا کہ اس شکل میں میری شکل بن جائے تو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب بڑے اونچے درجے کے تابعی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جب واپسی ہوئی اور واپسی پر جدائیگی ہونے لگی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اے سعید ابن مسیب، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
جنت کے بازار میں اسی طرح جمع کرے جس طرح دنیا کے بازار میں ہم لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سعید ابن مسیب پوچھے، یا اے ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ بازار تو دنیا میں منڈی تو اس لیے لگتی ہے تاکہ یہاں آدمی خریدے، ضرورت کی چیز لے، اور جنت میں تو کوئی ضرورت کی چیز ہی نہیں پڑے گی، تو وہاں بازار کی ضرورت کیوں ہوگی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جنت میں بھی بازار لگے گا، اور وہاں کے بازار کی شکل الگ ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے اور بالکل خوش و خرم کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہفتہ دن کے بعد اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم جنت سے نکلو اور بازار جاؤ۔ چنانچہ لوگ بازار جائیں گے، اور بازار جانے کے بعد وہاں پر خرید و فروخت ہوگا، اور خرید و فروخت ہونے کے بعد یعنی وہاں پیسہ تو لگے گا نہیں، جو چیز چاہیں گے جنت میں وہ چیز فوراً پہنچ جائے گی، لوگ آپس میں ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، یہ اسی جمعہ کے دن آج آپ لوگ اپنے کاروبار کی قربانی دیجئے، اپنے وقت کی قربانی دیجئے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو بازار لگوا کر کے اپنا دربار بھی لگوائیں گے۔ چنانچہ جب بازار سے فارغ ہو جائیں گے تو جنتی لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد وہاں پر ان کو کھانا کھلایا جائے گا، اور ایسا کھانا کھلایا جائے گا جو جنت میں نہیں کھائے ہوں گے۔ ایسی مشروبات، ایسی پینے کی چیز، کولڈ ڈرنک پلائی جائے گی جو جنت میں وہ نہیں پیے ہوں گے۔ لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا اور کوئی چیز باقی ہے؟ تو جنتی لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ بتائیے کیا چیز باقی ہے؟ تو علماء بتائیں گے کہ اللہ کی دیدار۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا نور کا پردہ جب ہٹائیں گے، اور لوگ جب یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو، اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں گے، دنیا کی یہ جنت کی تمام نعمت کو بھول جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ جب سجدے میں گر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، انکم لستم فی دار العمل، کہ آج تم لوگ دنیا کے اندر نہیں ہو جو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا وقت گزر چکا۔ جب تک کہ تمہاری زندگی تھی سجدہ کرنے کا وقت ہم نے دیا، عمل کرنے کا، محنت کرنے کا، مزدوری کرنے کا وقت دنیا کے اندر تھا۔ آج تم لوگ عمل کرنے کے لیے اور ڈیوٹی کرنے کے لیے نہیں ہو، انکم فی دار الجزا، تم لوگ آج محنت اور مزدوری پانے کے لیے ہو، جزا پاؤ گے۔ آج سجدہ مت کرو، سجدہ تو تم لوگوں نے دنیا میں کر لیا، سجدہ تم لوگوں سے معاف ہے، عبادت تم لوگوں سے معاف ہے۔ اور پھر وہ اپنے بیویوں کے پاس آئیں گے تو بیویوں کو کہیں گے کہ اے کیا ہوا کہ تم لوگ اس طرح حسین و جمیل ہو گئی؟ تو چنانچہ جب یہ ہوا چلی تھی تو اس ہوا کی وجہ سے حوروں کے اور بیویوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ان شوہروں کے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جب یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بیویوں کے حسن و جمال کی زیادتی بھی ہوئی، اور ادھر سے شوہر کا بھی حسن و جمال کی زیادتی ہوئی، یعنی ہر ہفتے اللہ تعالیٰ اسی طرح حسن و جمال کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نظام رکھا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ صحابہ کرام دنیا کے اندر بھی آخرت کی فکر اور جنت کی فکر رکھتے تھے کہ کس طرح ہم لوگ جنت میں چلے جائیں اور جنت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے ابو سعید، اللہ تعالیٰ تجھے اور ہمیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ تو میرے دوستو، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے دیدار کرنے کے لیے، اسی روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو ہر نبی کے پیچھے
کرسی لگی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امت محمدیہ کی کرسی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کے کرسی، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کرسی، ہر امت کی کرسی ان کے نبیوں کے پیچھے لگی ہوگی۔ بعض کی کرسی سونے کی، چاندی کی، بعض کی ہیرے کی، موتی کے، جواہرات کے، یاقوت کے، زمرد کے، اور جو سب سے نیچے درجے میں ہوں گے ان کی کرسی مشک اور زعفران کے ٹیلے کے بنے ہوں گے۔ لیکن وہاں پر ذرا سا بھی کسی کو غم نہیں ہوگا کہ ان کی کرسی یاقوت اور زمرد کی بنی ہوئی ہے، ہیرے موتی کی، اور میری چاندی کی ہے۔ یہ غم وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا جنت کے اندر تمام طرح کے غم، تمام طرح کے وہاں پر نقص کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کے دل کو پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے کہ وہاں پر جو بھی جس کو ملے گا اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سب سے بڑی نعمت مجھے ملی ہوئی ہے۔ وہاں دیکھ کر کے حسد اور جلن پیدا نہیں ہوگا کہ یہاں اگر کسی کے الویسٹر کا مکان ہے تو بلڈنگ والے کے بلڈنگ دیکھ کر کے لوگ للچاتے ہیں، کاش کہ میری بھی بلڈنگ اسی طرح ہوتی، میری بھی گاڑی اسی طرح ہوتی، میری بھی اولاد اسی طرح قابل ہوتے جس طرح اس کی اولاد ہے، میری بیٹی کی بھی سسرال کے لوگ ایسے ہی مالدار ہوتے جس طرح اس کی بیٹی کے سسرال کے لوگ مالدار ہیں، میرا داماد بھی اتنا پیسہ کمانے والا ہوتا جس طرح اس کا۔ یہ دنیا کی چیز دنیا کے اندر ہے۔ جنت میں یہ سب وہاں پر حرص اور حسد اور ایک دوسرے سے مقابلہ اور اپنی چیز کم ہو تو اس کے اوپر غم، یہ جنت کے اندر ہوگی ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ جو آدمی جمعہ میں جو سب سے زیادہ امام کے قریب ہوگا وہ آدمی جنت میں اتنا ہی نبی کے قریب ہوگا، اور جو لوگ بعد میں جمعہ میں آنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پیچھے رہیں گے جنت میں بھی اللہ کے دیدار کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اپنا مقام ہم لوگ طے کریں کہ ہم لوگ جنت کے جمعہ کا دن جو بازار لگے گا اور اللہ کی جو دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرسی لینے والے ہم بنے یا دور میں کیا ہے بالکل پیچھے رہیں گے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں کوشش کرے۔ جو آدمی آج دنیا کے اندر مسجد پہلی صف میں، دوسری صف میں قریب سے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے گا، اور جو لوگ اخیر میں آتے ہیں، خطبہ کے وقت آتے ہیں، پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے بیٹھائیں گے۔ اس لیے کیا اس بات کو آپ یاد رکھیں اور جمعہ میں پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اس نیت سے کیا یہ نہیں کر رہا ہو کہ میری تقریر اچھی ہوتی اس لیے کہ سننے کے لیے، اس نیت سے آئیے کہ ہم آج مسجد کے اندر پہلے جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہم کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دیں گے، اور اگر بعد میں آئیں گے، دیر سے آئیں گے تو پیچھے سیٹ اور جگہ ملے گی، وہ ٹیلے پر بیٹھنا ہوگا، ہیرے موتی جواہرات کے کرسی پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے آنے کی کوشش کرے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرب نصیب فرمائیں گے۔ یہ دیدار ہفتہ میں 2 دن ہوگا، بعض کے لیے 1 دن ہوگا، اور بعض کے لیے جب چاہیں گے تب ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ جو لوگ اندھے ہیں، نابینا ہیں، اور اپنے نابینا ہونے پر صبر کیے کہ اے اللہ اگرچہ میری آنکھ کی روشنی چھین لیے، میں اس پر راضی ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے جب جب چاہیں گے تب تب وہ خدا کی دیدار اور زیارت کریں گے۔ آنکھ تو یہ بڑی نعمت کی چیز ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کی آنکھ چلی جائے، مرنی بڑی مشکل ہو جاتی، مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر نعوذ باللہ کسی کی آنکھ چلی جائے
اور وہ اس کو صبر کر لے اور یہ سمجھ کر کے اس حدیث کے خوشخبری کی وجہ سے برداشت کر لے کہ جس آدمی کی روشنی چلی جاتی ہے اللہ اس کو جنت دیتے ہیں، اور اندھا آدمی جب چاہے گا کہ دنیا میں تم نے دیکھنے سے محروم رہا، دنیا کی تمام طرح کی بینائی سے، دنیا کے تمام طرح کی نعمت کو دیکھنے سے تم محروم رہا، اس لیے اے میرے نابینا بندہ آخرت میں یہ صلہ دوں گا کہ جب تو چاہے گا اللہ کی دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ کی زیارت سے کوئی چیز تجھے نہیں روکے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنی یہ بازار میں یہ بات آئی کہ بازار میں جانے کی وجہ سے جنت میں حسن بڑھے گا، لیکن دنیا کے بازار کا معاملہ الٹا ہے کہ اگر بازار میں جا کر بد نظری کیے، یاد رکھیے شاید یہ حدیث بعد میں رہ جائے، جو آدمی جتنی مرتبہ بد نظری کرتا ہے، حرام نظر کرتا ہے، حرام چیز کو دیکھتا ہے، جنت میں اتنی مرتبہ اللہ کی دیدار کٹ جاتی ہے۔ اگر کسی کی 60-70 سال زندگی ہے، 15 سال نکال دیجئے، اگر 60 سال کی زندگی میں اگر کوئی آدمی 10,000 مرتبہ غیر محارم عورتوں کو دیکھا بری نظر سے اور برے خیالات سے، تو اگر جو آدمی بد نظری کیا جان بوجھ کر کے اور توبہ بھی نہیں کیا، شرط ہے توبہ نہ کرنا، کہ جو آدمی بد نظری کرے اور توبہ بھی نہ کرے، اگر وہ زندگی میں 10,000 مرتبہ بد نظری کیا ہے تو 10,000 مرتبہ اللہ کے دیدار کی کٹوتی ہو جائے گی اور اس کو 10,000 مرتبہ اللہ کو دیکھنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے بازار میں جانے سے دنیا میں حسن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور ایمان کے اندر کمزوری پڑتی ہے، اسی لیے آدمی ضرورت سے بازار اور منڈی مارکیٹ جائے اور جلدی سے جلد بازار سے لوٹنے کی کوشش کرے، لیکن آخرت کے بازار کا نمونہ الگ ہوگا کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے الگ چیز کا انتظام کیے ہوں گے۔ چنانچہ اور اس حدیث کو دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کی، اذا سکن اہل الجنت اتاہم ملک فیقول، کہ جب جنتی لوگ جنت میں رہنے لگیں گے تو فرشتے آ کر کے اعلان کریں گے، ان اللہ یأمرکم ان تزوروہ، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی زیارت کے لیے چلو، فیجتمعون، بس سارے لوگ جنتی لوگ جمع ہوں گے، فیامر اللہ تعالی داؤد علیہ السلام بالتسبیح والتحلیل فیرفع صوتہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے تسبیح تحلیل کرنے کی، تلاوت کرنے کی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام ایسی زبردست تلاوت کریں گے کہ سارے لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوگا۔ جب دنیا کے اندر ان کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ چرند پرند سانپ یہ سب رک جاتے تھے، سانپ تو دور کی بات، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت میں وہ کشش تھی کہ سانپ اگر سن لیتا ان کو کاٹتا نہیں تھا بلکہ تلاوت سن کر کے جھومتا تھا۔ جب ایک ادنا امتی کی تلاوت کا یہ اثر ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام جن کو آواز اچھی دی گئی اور جنت کے اندر جو آواز اور اچھی کر دی جائے گی، تو سوچئے کہ داؤد علیہ السلام کی تلاوت اور ان کے نغمہ سننے کے بعد جنتی لوگ کیسے مدہوش ہو جائیں گے اور جنتی لوگ کے اوپر کیسا وجد طاری ہو جائے گا، کہ ان کے بدن پر ایک سرور اور مستی طاری ہو جائے گی، یہ بیان سے باہر کی بات ہے۔ جب داؤد علیہ السلام تسبیح اور تحلیل بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے کہ اب دسترخوان لگایا جائے۔ چنانچہ دسترخوان لگایا جائے گا۔ لگائے جانے کے بعد اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت کا دسترخوان کا کیا عالم ہوگا؟
اللہ کے نبی فرمائے کہ جنت کے دسترخوان کی لمبائی چوڑائی کا کیا میں بیان کروں، اس کا ایک کنارہ جو ہے مشرق سے مغرب تک سے بھی زیادہ ہوگا، تو پورے دسترخوان کی لمبائی چوڑائی تم اندازہ کر لو کہ سارے جنتی کہ اگر 20 خرب مسلمان کیا ہے ہوں گے یا پدمو مسلمان ہوں گے جنت میں، تمام انبیاء علیہ السلام کے امت کے لوگ سب مل کر کے ایک دسترخوان پر کھائیں گے، ذرا سی بھیڑ نہیں ہوگی، اور کھانا ایسا کھائیں گے کہ جنت میں جو حدیث میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ 20,000 پلیٹ خادم ہمارا لے کر کے کھڑا رہے گا، ایک پلیٹ سونے کا اور ایک پلیٹ چاندی کا، اور ہر کھانے کی لذت الگ الگ رہے گی، اور یہ جس طرح شروع لقمہ کو مزے سے کھائے گا اخیر لقمہ کو بھی ویسی مزے سے کھائے گا، لذت میں کمی نہیں ہوگی۔ اس سے بھی بہتر کھانا جب اللہ کے دربار میں زیارت کے لیے جائیں گے، اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے، اس سے بھی عمدہ کھانا اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، اور اس سے بھی بہتر شراب اور پینے کی چیز عنایت فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائیں گے، اس کے بعد فتجلی لہم، اللہ تعالیٰ اپنا چہرے کا تجلی فرمائیں گے، فیخرون سجدا، تو تمام جنتی لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد۔ اور اللہ کے حسن و جمال کو جب دیکھیں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کو، بیویوں کو، کھانے پینوں کو، تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پتہ نہیں چلا کہ چھری سے پھل کاٹ رہے ہیں یا اپنی انگلی کاٹ رہے ہیں، جب ایک دنیا کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر یہ کمال کی بات ہے، اللہ جو خالق حسن ہے تو اللہ کا حسن کا کیا عالم ہوگا، اور پھر دنیا جنت کی تمام نعمتوں کو لوگ بھول جائیں گے۔ اس لیے جنت میں سب سے مزیدار چیز اور سب سے لذیذ چیز جو ہے وہ اللہ کی دیدار اور اللہ کی زیارت ہے۔ سوچئے جو حدیث آپ کے سامنے گزر چکی کہ جب حور کو دیکھے گا جنتی مرد تو 40 سال تک نگاہ نہیں ہٹائے گا، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھے گا، تو اللہ کو جب دیکھے گا تو کتنا سال تک دیکھے گا، یہ اندازے سے باہر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب کیا لوگ سجدے میں گر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لستم فی دار العمل، کہ تم لوگ اب عمل کے دنیا میں نہیں ہو جو سجدہ کر رہے ہو، انکم انتم فی داری جزا، تم لوگ تو اب بدلے پانے کی دنیا کے اندر ہو۔ جتنا تجھ سے روزہ رکھوانا تھا، نماز پڑھوانا تھا، سجدہ کروانا تھا، آنکھوں کی پردہ کروانا تھا، آنکھوں کو جھکوانا تھا، تمہاری طبیعت کے خلاف کروانا تھا، میں نے دنیا کے اندر تم لوگوں سے محنت کروایا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پیدا ہونے سے لے کر موت تک تم لوگوں سے میں نے محنت کروایا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، پیسہ ہو تو بھی مشقت میں ہے، پیسہ نہ ہو تو بھی مشقت میں ہے، بچپن ہو تو بھی مشقت ہے، جوانی ہو تو بھی مشقت ہے، بڑھاپا ہو تو بھی مشقت ہے، پیسہ بڑھ جائے تو بھی دشمنوں کی مشقت ہے، غریبی ہو تو بھی اپنے جذبات کی قربانی کی وہاں پر مشقت ہے۔ تم لوگوں سے جتنی محنت کروانی تھی میں نے محنت دنیا میں کروا لیا، یہ محنت کی جگہ نہیں ہے بلکہ جزا پانے کی جگہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا اگر خیال ہوگا کہ جنت میں خالی کھانا پینا ہوگا، کام نہیں ہوگا تو کیسے مزہ آئے گا، تو میرے دوستو وہ دنیا کی حقیقت ہی بدل دی جائے گی۔ وہاں پر محنت کی دنیا ہے ہی نہیں، جو محنت نہ کریں تو بور لگے گا، دنیا میں محنت
نہ کرے تو یہاں بور لگے گا، لیکن آخرت میں محنت نہ کرے وہاں پر کسی طرح کی کوئی بوریت نہیں ہوگی، وہاں پر کسی طرح کا رنج اور غم نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کسی طرح کا وہاں پر کوئی غم، کسی طرح کا کوئی ٹینشن ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کے تقریر میں ان کے جنت کی سواری اور جنت کے بازار اور ایک دو حدیث اللہ کے دیدار کے سلسلے میں نقل کیا گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی زیارت کے بارے میں اور احادیث رہ گئی اور باتیں رہ گئی، ان کو اگلے جمعہ پورا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔